الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سلسلہ معلومات اسلام کے معزز سامعین، تکبیرات تشریق کے متعلق کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں۔ تکبیرات تشریق 23 نمازوں کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں گے۔ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے 1 مرتبہ، اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ جس کی کچھ رکعتیں باقی ہوں اس پر بھی اپنا سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ جس آدمی نے اکیلے نماز پڑھی، جماعت نہ ملی، اس پر واجب نہیں، اگر پڑھنا چاہے تو منع بھی نہیں۔ امام نے اگر تکبیرات تشریق نہیں پڑھی تو مقتدی پر پھر بھی پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق والی 23 نمازوں میں کوئی نماز قضا ہو گئی، کچھ دنوں بعد پڑھی، اب تکبیر تشریق پڑھنا واجب نہیں۔ اگر پچھلے سال کی تکبیرات تشریق والی کوئی نماز قضا ہو گئی، اس سال کے تشریق والے دنوں میں اس نماز کی قضا کی، اب تشریق کی تکبیریں پڑھنا واجب ہے، کیونکہ محل مقام ایک ہے۔ تکبیرات تشریق صرف مرد پر واجب ہیں، عورتوں پر نہیں۔ اگر وہ دل میں پڑھنا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے۔ تکبیرات تشریق حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلام مبارک کا مجموعہ ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی دمبا لائے، ابھی رستے میں تھے تو فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ وہ جنتی دمبا لے کر آ رہے ہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کھولے گئے تو انہوں نے اس جنتی دمبے کو ذبح کیا ہوا دیکھا تو خوش ہوئے، تو فرمایا وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ تو ان کو شریعت اسلامیہ میں ہر ایام تشریق میں واجب قرار دیا گیا نماز کے بعد۔ تو پوری تکبیر تشریق یوں ہوئی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ تکبیر کا معنی ہے اللہ اکبر کہنا، اور تشریق شرک یشرک تشریق سے اس کا معنی ہے گوشت خشک کرنا۔ جن دنوں میں یہ عید ہوئی تھی ان دنوں میں اہل عرب گوشت خشک کرتے تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ عید کے وہ دن جن میں لوگ گوشت خشک کیا کرتے تھے اور ساتھ عید کے موقع پر اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، تو اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا۔